صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ڈپٹی اسپیکر صاحب. ڈپٹی اسپیکر صاحب، آج ایوان کے سامنے میں کچھ گزارشات رکھنا چاہوں گا اور جو باتیں سردار ریاض صادق صاحب نے آج کی ہیں ان کو انڈورس کرتا ہوں. پچھلے 5 سالوں میں خاص کر 2013 سے 18 ہم تقریباً 34 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے ممبران تھے اور ان کا رول پورے پاکستان نے دیکھا. ہم ویل یہاں تک آتے اور ایجیٹیٹ کرتے، لیکن جب ہم نے استعفے دیے، یہ میں ایوان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تو سردار ریاض صادق صاحب کے پاس کوئی تقریباً 80 کے قریب 80 پیپلز پارٹی PMLN کے پارلیمنٹیرینز گئے اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ پارلیمنٹیرینز کے نام لیے کہ ان کے استعفے آپ منظور نہ کریں. میں یہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں اور بیٹھے ہوئے سردار صاحب. احترام کا. اور پھر علیم خان صاحب کے ساتھ ان کا الیکشن تھا تو لاہور میں کیمپین کر رہا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ سردار ریاض صادق صاحب کے رشتہ دار کا گھر ہے. میں وہاں پہ ووٹ مانگنے تحریک انصاف کے لیے گیا. انہوں نے مجھے بٹھایا، چائے شائے پلائی اور اتنے میں سردار صاحب آ گئے وہاں پہ. انہوں نے ماتھے پہ بل بھی ان کے نہیں آئے. عزت اور احترام کا رشتہ. آج میں یہ رفیع اللہ بھائی ہمارے، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. اسی طرح JUI کے جتنے ممبران ہیں ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں. پٹیل صاحب کی، سب کی عزت کرتے ہیں. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ 2014 میں حج پہ گیا تو مراد سعید اور میں اوپر فلور پہ تھا اور میرے نیچے فلور پہ مراد سعید صاحب. میرے بچے 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا. ان 40 دن کے قریب تمام تر میرے بچوں کی ذمہ داری مراد سعید اور ان کی مسز نے کی. یہ میں آج ایوان کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. اور مراد سعید کو میں نے بڑے نزدیک سے دیکھا ہے. مراد سعید کے دل میں نے نہ کسی کی جوتے پالش کرنے، نہ میں نے کسی کی آگے پوجا کرنی ہے، نہ بت پرستی کرنی ہے. آج میری صرف ایک بھائی اور ایک ممبر کی حیثیت سے آج تمام یہ بات سن لیں. مراد سعید بچپن میں اس نے حفظ کیا قرآن اور اس کے دل میں کلام مجید ہے. اس کی والدہ کشمیر کو یہ جب آپریشن سٹارٹ ہوا سوات کا، ایک گولا آیا اور اس کی والدہ آج بھی پیرالائز ہیں. اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے مراد کا. مراد 24/7 کمیٹڈ ہے. مراد میرے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے اگزامپل ہے. اس کی کردار کی میں قسم، اور حرم شریف میں مجھے لے جائیں میں کلام پاک پہ بھی ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں. میں آج ریکویسٹ کر رہا ہوں اس ایوان کو. میں ایک باپ ہوں اور میجورٹی والدین ہیں یہاں پہ. ہماری اولادیں ہم سے سیکھتی ہیں. ہماری ینگ نسل، اگر میں اپنے بزرگوں کو عزت نہ دوں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، جب وہ آتے ہیں، اگر میں آگے جا رہا ہوں ہم رک جاتے ہیں تاکہ وہ آگے جائیں. یہ احترام کا رشتہ تمام اپنے سیرے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہے. اگر آج میں ان کو لیٹ ڈاؤن کروں گا، ان کو ہیوملیٹ کروں گا، یا خدا نہ خواستہ ان کی عزت یا ان کی ذات پر ایسے الفاظ کسوں گا، تنازع نکلے گا. ایوان سے کچھ فوٹیجز گئی اور علماء کرام وارثین انبیاء کرام ہیں. JUI کے لیے دل میں احترام ہے. مولانا مفتی محمود صاحب کا ایک مقام اور رتبہ تھا. ان کے ٹیم پلیئرز. یہ آج ہم سب پر اخلاقی فرض ہے کہ ہم اپنے رویے، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے طور طریقے ایسے رکھیں کہ کل کو لوگ ہماری جگہ سائی نہ کریں. یہ سوشل میڈیا پہ یہاں سے جو الفاظ نکلتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پر جب لگتے ہیں، وہ مراد سعید یا شہریار یا کسی ایوان کے ممبر کی بات نہیں، اس ایوان کی بے توقیری ہے. میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک کوڈ آف کانڈکٹ بنے کہ جو کسی کی ماں بہن، جو کسی ممبر کی عزت یا اس کی ذات کے خلاف جائے، اس ایوان میں یہ اخلاق کی جرت ہو کہ اس کو یہاں سے باہر پھینکا جائے کہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو کہ کسی کی ماں بہن یا کسی کی ذات کے حوالے سے اس کی بےزتی کی جائے. ہمارے لیے سب قابل احترام ہیں. ہمارے لیے سب عزت کا رتبہ اور مقام رکھتے ہیں.
روایات، اقدار، رواج، دستور، چاہے وہ سندھی روایات اقدار ہیں، چاہے وہ بلوچ ہیں، چاہے وہ پنجاب سے، چاہے وہ پشتون روایات ہیں، ہمارے ملک چاہے وہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، اس ملک کے روایات کا یہ تقاضا ہے، ہماری شریعت کی روح کے مطابق آج یہ تقاضا، ڈیمانڈ ہے کہ اس پارلیمان کی اگر خود بے توقیری کریں، ممبران کی کردار کشی کریں اور ذاتیات سے آگے جائیں، تو پھر میرے خیال میں ہمیں کوئی حق نہیں ہے نیوانوں میں بیٹھنے کا اور اس کا حصہ بننے کا۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ کو اور اسپیکر صاحب کو ایک لائن کھینچنی ہوگی، اور میں سردار ریاض صادق صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، راجہ پرویز اشرف صاحب کی بھی خدمت میں حاضر ہوا تھا، ان سے ریکویسٹ یہ کرنی تھی کہ آپ لیڈ کریں اور پھر ایک ٹیم بنے جو اس چیز کو مستقل انجام تک پہنچائیں اور اس چیز ختم ہو۔ میری ایک دفعہ پھر گزارش ہوگی، التجا ہوگی، رب کا واسطہ ہے، اس ایوان کی بے توقیری نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سب کی عزت سانجی ہے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ پاکستان پائندہ باد۔ بہت شکریہ۔ جی عبد القادر پٹیل صاحب۔ سر بہت شکریہ۔ قادر پٹیل صاحب۔ سر بہت شکریہ۔ سر میرے بھائی شہریار آفریدی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی اور میں ان کی تمام باتوں کو انڈورس کرتا ہوں۔ سر انہوں نے میرا نام بھی لیا اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں، میں بھی آپ کی دل و جان سے عزت کرتا ہوں۔ سر اس پارلیمنٹ میں واقعی میرا بھی کوئی تیسرا چوتھا ٹرم ہے، 2 بار قومی اسمبلی، 1 بار صوبائی اسمبلی، اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ میری گفتگو سے بھی پوری طرح آگاہ ہیں۔ سر ہمیشہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہاؤس کو پرامن رکھے، اگر اپوزیشن کبھی کوئی کڑوی بات کر بھی جاتی ہے تو اس کا بڑے پیار محبت سے جواب دیا جاتا ہے۔ یہ ہم نے 8 سے 13 تک یہ آپ نے شاید دیکھا ہو۔ لیکن جناب والا، جب آپ ہمیں کہیں گے کہ آپ غلام ہیں، جو کہ آپ کے سامنے 2 روز پہلے کہا گیا اور بار بار کہا گیا، میں سر آج اس بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ یس سر، ہم اپنے ضمیر اور اپنی سوچ کے غلام ہیں۔ ہم کس سوچ کے غلام ہیں سر؟ ہم اس سوچ کے غلام ہیں جس نے پھانسی چومنی قبول کی، کوئی یو ٹرن نہیں لیا، جھکا نہیں، وہ پھانسی جھول گیا، اس نے کسی اصول پر سودا نہیں کیا۔ ہم اس سوچ کے غلام ہیں، ہم مانتے ہیں۔ جس نے ببانگ دہل کہا کہ ناکامی جاوید پسد شوق گوارا، گردن در باطل پہ جھکائی نہیں جاتی۔ سر ہم اس سوچ کے غلام ہیں جو میری شہید بہن نے 2007 میں ہمیں دبئی میں بلا کر کہا کہ مجھے پتا ہے مجھے قتل کر دیا جائے گا، لیکن میں اگر پاکستان نہیں گئی تو سوات پر پاکستان کا پرچم نہیں لہرائے گا۔ اس مٹی کو اگر میرے لہو کی ضرورت ہے تو میں اپنا لہو دوں گی۔ سر ہم سوچ کے غلام ہیں، ہم اس سوچ کے غلام ہیں۔ سر وہ کنبہ ہے شہیدوں کا، ہر شخص شاہکار، ناقابل شکست رہا خون ذوالفقار۔ ہم اس سوچ کے غلام ہیں۔ سر ہم اس سوچ کے غلام ہیں۔ آپ کو میری 2 منٹ بات سننی ہوگی سر۔ ہم اس سوچ کے غلام ہیں، اس مادر جمہوریت کے سوچ کے غلام ہیں جس نے اپنا شوہر کھویا، 2 جوان بیٹے کھوئے، اور خود بھی وہ سر کی چوٹ کی وجہ سے، وہ بھی شہید ہے، وہ سر کے چوٹ کی وجہ سے اس دنیا فانی سے گئی، جس کے غموں پر صرف ایک شعر ہی پورا اترتا ہے سر، غم سے گر خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پہ پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی۔ ہم اس سوچ کے غلام ہیں۔ سر ہم اس سوچ کے غلام ہیں کہ جو شخص محترمہ بے نظیر بھٹو سے شادی کرنے سے پہلے تو حاکم علی خان کا شہزادہ کہلاتا ہے، بہت بڑا آدمی، کوئی الزام نہیں اس پر، لیکن جب وہ میری شہید بہن کا شریک حیات بنتا ہے
تو اپنی تقریباً زندگی جیل میں گزار دیتا ہے، اور جب اقتدار میں آتا ہے وہ سب کو معاف کر دیتا ہے، اور وہ عظیم روایت قائم کرتا ہے کہ اپنی بھی طاقت 52B کی سمیت اس ایوان کی تقدس کو بڑھانے کے لیے دے دیتا ہے۔ ہم اس سوچ کے غلام ہیں سر۔ آگے چلیں سر، اب آپ ہمیں کہتے ہیں، آپ ہماری قیادت کو کہتے ہیں کہ بھگوڑے، آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ بات کرنے کے بعد؟ ہمارے منہ سے پھول جڑیں گے؟ ہم نے سر اس دھرتی کو لہو دیا، آپ ہمیں کہتے ہیں آپ بھاگ جاتے ہیں، تو ہم تو پھر آپ سے یہ کہیں گے نا کہ انٹرویو میں حامد میر صاحب کے کس نے کہا تھا میں خواتین کو بھی چھوڑا، چھتوں پر بھاگا، پھلانگتا گیا، بھاگتا گیا، مجھے خود پتا نہیں چلا میں کہاں پہنچ گیا۔ اب سر یہ فرق ہے قیادتوں کا۔ سر اب آگے چلے، آپ کہتے ہیں سر جدوجہد۔ سر جدوجہد بڑا کہنا آسان ہے، کرنی بڑی کٹھن ہے، بڑی کٹھن بات ہے۔ یہ جدوجہد کے نشان یہ سعد رفیق بیٹھے ہیں، سردار صاحب بیٹھے ہیں۔ سر اس جدوجہد کی راہ میں کانٹے ہیں، کوڑے ہیں، پھانسی ہے۔ سر اس جدوجہد کی راہ میں جیل ہے، سلاخیں ہیں۔ سر جدوجہد اگر 20 سال کی ضیاء الحق سے شروع ہو، پرویز مشرف سے ہوتی ہوئی، اور کسی کے اشاروں پر اقتدار میں آ جائے، اسے جدوجہد نہیں کہتے سر۔ یہ کبھی بھی جدوجہد نہیں ہوتی۔ کتنے سال کوئی جیل گیا، کتنے کسی نے کوڑے کھائے، کتنے لوگ پھانسی پہ چڑھے، آپ بتائیے کتنے مقدمات قائم ہوئے۔ جدوجہد کہنا آسان، کرنا مشکل۔ سر ہمیں تو ان اہم ایشوز پر بھی بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، جس میں سر آپ کو پتا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل آپ کی حکومت کو لکھ رہی ہے کہ 118 ارب روپے کا بغیر پیپرا رول کے آپ نے 118 ارب، آپ سر آپ لوگ تو انصاف کرنے والے ہیں نا، آپ کو مجھے انٹرپٹ سر مہربانی کر کے کہیں کہ نہ کیا جائے۔ سر 118 ارب روپے کی کرپشن ہوئی، اور آپ کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل لکھ رہا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ پوائنٹ آپ کا آ گیا جی۔ سر میں ایک منٹ، اس پر اس ایوان میں آج تک کوئی بات نہیں ہوئی۔ سر آپ کہتے ہیں ہمارے قیادت کے لیے کہ جی یہ پرچی کے چیئرمین ہیں۔ ارے سر پرچی تو ہے، یا اگر آپ میں سے کسی کو شوق ہے یا ان کی چیئرمینی سے آپ کو اتنا حسد ہے، ہم آپ کو کھلے دل سے دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے چیئرمین کے سامنے، پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا الیکشن لڑ لیں، آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی پتہ چل جائے گا۔ وہاں پرچی تو ہے۔ سر آپ اگر ویکیپیڈیا پہ ابھی چلے جائیں اور ویکیپیڈیا پہ چلے جائیں تو پرچی کا مطلب آپ کو پتہ چلے گا کہ ضیاء الحق کی پرچی سے کون آیا تھا، ضیاء الحق کی پرچی سے کون آ کر کپتان بنا، پرچی وہ تھی۔ یہ تو وصیت ہے سر، اور میری شہید بہن کی وصیت ہے۔ صحیح جی، اب سر سن لینا، اب آپ سن ہو لیں۔ گیا جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا جی۔ اتنی لمبی تقریر نہیں، مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے، آپ تو پورا یہاں پہ تقریر آپ نے شروع کر دی ہے۔ لوگ یہاں پہ سردار ریاض صاحب نے ماحول بنایا، آپ کدھر اور لے گئے اس کو۔ جی جناب فہیم خان صاحب، جی فہیم خان صاحب، جی فہیم خان صاحب بات کریں جی۔ شکریہ جناب اسپیکر، پہلے تو میں جواب دے دوں تھوڑا سا اپنے بھائی کا ریکارڈ درستی کے لیے کہ انہوں نے